بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حافظ قاری نواب علی چانڈیو، سیون شریف، سندھ۔ ہم اس وقت اپنے استاد محترم جناب حکیم انقلاب ثانی میرے مہربان استاد حکیم شہباز حسین آوان کمالی سودروی دامت برکاتہ عالیہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ میرے چند سوالات ہیں استاد محترم سے۔ ایک چیز تو یہ سامنے ایک ڈبہ پڑا ہے، یہ زیادہ دوائی استاد محترم کے اس مطلب پہ چلنے والی دوائی ہے۔ اس سے جاننا ہے تو استاد محترم یہ کن کن امراض کے اوپر کام کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج قاری صاحب نے ہمارے مکتب کی ایک دوائی جو ان دنوں ہم کافی استعمال کر رہے ہیں اور آگے یہ موسم سرما میں کثرت سے استعمال ہوگی، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ یہ کرشماتی پڑیا کے نام سے ہمارے پاس یہ نسخہ بنتا ہے، میرے اسسٹنٹ نے اس کو تیار کیا ہے۔ تو قاری صاحب نے دیکھا یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں کچھ دنوں سے، تو آج کل جو مریض آ رہے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور اعضاء شکنی وغیرہ، بچوں کے جو گلے کے مسائل ہیں، ناک کان گلے کے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس دوائی کو اکیلا بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اکسیر بادیان بھی تھوڑی مقدار میں ملا کر استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آج مجھ سے اس کا نسخہ پوچھا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی نسخہ بتا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم سب طبیبوں کو، بالخصوص جو ہمارے شاگرد ہیں پوری دنیا میں، ان کو بھی یہ نسخہ بتا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو صاحب علم ہیں اور طب میں ان کو اچھا خاصا تجربہ ہے، وہ بھی اس نسخہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے یہ ہمارے پاس موسم سرما کے آغاز میں ہی ہم شروع کر دیتے ہیں اس کو بنا کے استعمال کرنا، اور جون جون آگے سردی آئے گی اس کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ میرا ذاتی مجوزہ نسخہ ہے، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کو دو طریقوں سے ہم بناتے ہیں، میں دونوں طریقے بیان کر دوں گا۔ جو صاحب علم اور عمل لوگ ہیں، جو طبیب ہیں، وہ دونوں طریقوں سے اس کو بنا کے مستفید ہو سکیں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت یہ ڈبہ پڑا ہے، اس میں کرشماتی پڑیا کے نام سے دوائی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس کا نسخہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے 15 گرام تریاک نمبر 5 جو فارماکوپیا والا ہے، جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے فارماکوپیا میں ہے، تریاک نمبر 5، جس میں جمال گوٹا، شیر مدار، نیلا تھوتھا، رائی اور سہاگا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 15 گرام تریاک نمبر 5 لینا ہے۔ قاری صاحب یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا، 15 گرام تریاک نمبر 5۔ اس کے بعد اس نسخہ میں 30 گرام یعنی تریاک نمبر 5 سے ڈبل مقدار میں آپ نے کشتہ 12 سنگا لینا ہے۔ کشتہ 12 سنگا جو ہے وہ آپ کسی بھی ترکیب سے بنا کر اس کو شامل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو کسی بھی اچھے دواخانے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمدرد دواخانہ اور اشرف لیبارٹریز فیصل آباد، میں ذاتی طور پر اگر میرے پاس اپنا کشتہ بنا ہوا نہ ہو تو میں ان دو دواخانوں کے کشتہ جات جو ہیں، یہ کشتہ 12 سنگا، یاد رکھیں کہ ایک جانور کے سینگ کا یہ کشتہ ہوتا ہے، بے ضرر ہوتا ہے، کوئی اس میں ایسی خطرناک چیز نہیں، ہیوی میٹل نہیں، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ 12 سنگا کا کشتہ جو ایک سینگ سے بنتا ہے، اس نسخہ میں جو ہم نے شامل کیا ہے وہ شیر مدار میں تیار کیا ہے۔ قاری صاحب نے دیکھا ہے یہاں عمل، میرے اسسٹنٹ بنا رہے تھے، یہ بھی دیکھ رہے تھے، یہ اس میں شامل بھی رہے نسخہ بنانے میں جو کشتہ ہم نے بنایا۔ تو یہ کشتہ 12 سنگا 30 گرام
کسی بھی کمپنی کا لے لیں، لیکن سب سے بہتر جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہمدرد دواخانہ یا اشرف لیبارٹریز فیصل آباد والوں کا ہے۔ یہ 30 گرام اس میں آپ نے یہ شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آدھ پاؤ یعنی 120 گرام آپ لے لیں مغز جائفل۔ مغز جائفل آپ نے لینا ہے 120 گرام۔ اس کے بعد دار چینی، دار چینی آپ نے 1 پاؤ لینی ہے۔ اس کے بعد نمک خوردنی، کھانے والا نمک ہم وہ نمک لیتے ہیں جو پنک سالٹ ہوتا ہے، جس کو ہمالین پنک سالٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ نمک جو ہے یہ ہمارے کھیوڑا کی کانوں سے نکلتا ہے۔ یہ والا نمک جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ۔ اس کے بعد اجوائن دیسی اجوائن جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 1 پاؤ۔ اب یہ سب مل ملا کے تریاک نمبر 5 15 گرام، کشتہ باراسنگا 30 گرام، مغز جائفل 120 گرام، دار چینی 1 پاؤ، نمک خوردنی 1 پاؤ، اجوائن دیسی 1 پاؤ، یہ تمام چیزیں مل ملا کر گرم خشک مزاج بنائیں گی۔ گرم خشک مزاج جو ہے یہ موسم سرما میں ہونے والے ہر مسئلے کا حل ہے۔ کسی کو سردی لگ گئی ہے، کسی کو بخار ہے، گلے خراب ہیں، نمونیا ہو گیا ہے، اعضاء شکنی ہے، جسم جڑ گیا ہے، جسم میں دردیں ہیں، اعصابی عضلاتی سے لے کے بلکہ اعصابی غدی سے لے کے اعصابی غدی مزاج میں کوئی مسئلہ ہو، اعصابی عضلاتی مزاج میں کوئی مسئلہ ہو، عضلاتی اعصابی مزاج میں کوئی مسئلہ ہو، موسم سرما میں انہی مزاجوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ بہت چھوٹے بچے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ان کو 2 رتی تک آپ دے سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں ہلکا کر کے دے دیں، تھوڑے سے شہد میں ملا کر دے دیں۔ اگر کوئی بڑا بچہ ہے تو اس کو 2 سے 4 رتی تک دے سکتے ہیں۔ اگر بڑا بندہ ہے، جوان ہے، تو آپ اس کو 4 رتی سے 1 گرام، اور بعض اوقات جو بہت بڑے جوان آدمی ہیں جن کا وزن کا زیادہ ہو ان کو آپ 2 سے 3 گرام بھی دن میں 3 دفعہ نیم گرم پانی کے ساتھ یا لونگ دار چینی کے قہوہ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لونگ دار چینی کا قہوہ استعمال کروا دیں، موسم سرما میں بہت اچھا رہتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اسی نسخہ میں اگر کسی کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہو، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں یا بچے آتے ہیں کہ جن کو کھانسی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی دوائی میں کرشماتی پڑیا میں ہی ہم تھوڑی سی اکسیر بادیان بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اکسیر بادیان میں ہلدی ملٹھی سونف ہے، تو وہ بھی استعمال کر دینے سے یہ جن لوگوں کو کھانسی کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر کسی کو بہت زیادہ کھانسی کا مسئلہ ہے، زیادہ اکسیر بادیان ہم کر دیتے ہیں 1-1 گرام 2-2 گرام، اور اس میں یہ 4-4 رتی شامل کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ایک بہت بڑی یاد رکھے کہ اینٹی بائیوٹک دوائی ہے۔ تمام چیزیں جب ملیں گی انتہائی گرم خشک مزاج نکلے گا اور یہ ہربل اینٹی بائیوٹک بنے گی، اور ہربل اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ آپ 1000 جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے مکتب کا یہ خاص نسخہ ہے، اس موسم میں انشاءاللہ یہ مسلسل چلے گا، اور میں یہ بتا دوں کہ یہ نسخہ میں نے خود تجویز کیا ہے۔ دوسری بات آپ کو ایک اور بتا دوں کہ اگر کسی بھائی کو تریاک نمبر 5 بنانا نہیں آتا، فرض کریں وہ نہیں بنا سکتا، یا بعض اوقات ہمارے پاس بھی بنا ہوا نہ ہو، مجبوری ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ تریاک نمبر 5 شامل نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس تو ویسے یہ تریاک نمبر 5 ہر وقت موجود ہوتا ہے، قاری صاحب نے بھی دیکھا ہے، بلکہ یہ قاری صاحب نے مجھے فرمائش بھی کی ہے کہ اسے میرے ہاتھوں سے بنوا دیں، میری موجودگی میں یہ بنانا چاہتے ہیں وہ۔ انشاءاللہ ہم اس کے اجزاء ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں، انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے میں ان سے بنوا دوں۔ تو اگر آپ کے پاس تریاک نمبر 5 نہ ہو، اس کرشماتی پڑیا میں کشتہ باراسنگا ہم 30 گرام کی بجائے 60 گرام جو ہے وہ شامل کر دیں، یعنی کشتہ باراسنگا کی مقدار ڈبل کر دیں گے،
اور اس سے ڈبل جو ہے وہ مغز جائفل ہوگا، اور ان سے ڈبل آگے دار چینی، نمک خوردنی اور ساتھ ہی اجوائن دیسی ہوگی۔ تو یہ دو ترکیبوں سے قاری صاحب آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اگر کشتہ بارہ سنگا اکیلا ڈالنا ہو، مثلاً آپ نے نسخہ فوری طور پر بنانا ہے، تریاک نمبر 5 موجود نہیں، کشتہ بارہ سنگا 60 گرام لے لیں، ٹھیک ہے، مغز جائفل آدھ پاؤ لے لیں 120 گرام، اور ایک پاؤ باقی 3 چیزیں، دار چینی، نمک اور ساتھ اجوائن دیسی۔ نمک جو ہے اس میں ادویاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ذائقے کے لیے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسم سرما میں جب مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے نا، تو بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ اس کی متاثر ہوتی ہے، بلڈ پریشر اکثر لو ہو جاتا ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نمک بذات خود بھی ایک دوائی ہے، بلڈ سرکولیشن کو فوراً حال کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات کہ جب یہ غدی ادویات کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے اثرات کو 100 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اس کو ہم نے غدی عضلاتی اور عضلاتی غدی ادویات میں کمپاؤنڈ کیا، تو اس کو یہ غدی عضلاتی گرم خشک مزاج کا نسخہ بنے گا۔ میرے پاس چونکہ یہ کثرت سے تیار ہوتا ہے تو میں تریاک نمبر 5 بھی استعمال کرتا ہوں۔ کبھی فرض کریں تریاک نمبر 5 تیار نہیں ہے تو پھر ایسے کرنا ہے کہ 12 سنگا جو ہے وہ ڈبل کر لینا ہے، بس۔ وہ بنا بنایا ہو تو بہتر ہے، وہ بنا بنایا آپ کہیں سے لے لیں، ہم تو شیر مدار میں خود بھی بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم بنائیں۔ میں نے اس میں جو شامل کیا ہے وہ شیر مدار میں اس کو آنچیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 میں نے آنچیں اس کو دی ہیں۔ دوسری بات آپ کو ایک بتا دوں کہ اگر فرض کریں اس کو لونگ دار چینی کے قہوہ کے ساتھ استعمال کریں، یا لونگ دار چینی دستیاب نہیں تو اجوائن دیسی، پودینہ، ادرک کے قہوہ کے ساتھ آپ دے دیں گڑ وغیرہ ڈال کے، تب بھی یہ بہت اعلیٰ درجے کا کام کرے گا۔ کچھ نہیں ملتا تو چائے کے ساتھ دے دیں، چائے بھی نہیں ملتی تو نیم گرم پانی کے ساتھ دے دیں، اس کی ایک خوراک کام کرے گی۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مریض کی عمر، وزن، صحت کو مد نظر رکھ کر اس کی مقدار خوراک 1 رتی سے لے کے، اگر بچے ہیں 1 رتی دے سکتے ہیں، 2 رتی دے سکتے ہیں، 3 4 تک، بڑوں کو 1 گرام تک، جو بہت بڑے جوان وزن 100 کلو اس طرح کوئی بندے کو ٹھنڈ لگ جائے پھر آپ 2-3 گرام بھی دے سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پائے کے رزلٹ ہیں۔ صرف آپ اس کو 1 دن میں فائدہ ہوگا، 3 دن استعمال کروا دیں گے تو اللہ کے فضل سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ 1 دن میں بھی ٹھیک ہو جائے نا قاری صاحب، لیکن آپ نے اس دوائی کو 3 دن اس کو استعمال لازمی کروانا ہے۔ اور جن لوگوں کو بہت زیادہ مسلسل سردی کی کیفیت رہتی ہے تو ان کو آپ 1 خوراک روزانہ اگر اس کی موسم سرما میں استعمال کرواتے رہیں تو وہ سردی سے محفوظ رہیں گے۔ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، تمام دوستوں کی نظر مکمل اسرار و رموز کے ساتھ کر دی ہے۔ ایک اور آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض کریں کسی کے پاس اکسیر بادیان بھی نہیں، ہلدی ملٹھی سونف کا نسخہ بنا ہوا نہیں ہے، تو اسی نسخہ کو صرف ملٹھی اور منقے کے قہوہ کے ساتھ 2-3 دانے منقہ لیں اور اس کو اور ملٹھی تھوڑی سی لے کے اس کو بوائل کریں، اچھی طرح قہوہ بنائیں، اور منقے کو اس میں پھر آپ نے توڑ دینا ہے، اس کا رس جو ہے وہ قہوے میں شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کروا دیں۔ ملٹھی اور منقہ کے ساتھ بھی یہ بہترین کام کرے گا چھاتی کے مسائل پہ۔ اگر منقہ بھی دستیاب نہیں تو صرف ملٹھی کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، ملٹھی کا قہوہ بنائیں یا اس کا پاؤڈر دے دیں کہ اس کے قہوے کے ساتھ آپ دے دیں، یا ملٹھی ہی اس میں ایڈ کر دیں تھوڑی تھوڑی، یہ پھر بھی کام کرے گا اور زبردست کام کرے گا۔ موسم سرما میں ہر مکتب پر یہ کرشماتی پڑیا جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے موسم سرما میں یہ ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔